اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج قائم علی محمد۔ تمام مومنین اہل ولایت کو السلام علیکم۔ توفیہ علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس ذات کے لیے، وہ ذات کہ جس نے اپنی پہچان کے لیے محمد وعلی محمد کو خلق کیا اور اپنی پہچان کا سبب اور وسیلہ قرار دیا۔ وہ ذات اپنی لا ریب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے، وہ کتاب کہ جس کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارا چھوٹے سے لے کے بڑے تک، بڑے سے لے کے بزرگ تک یہی ایمان ہے کہ جو اس لا شک اور بے شک کتاب میں شک کرتا ہے، اس انسان میں شک ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا اپنی لا ریب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں خدا کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک علی صلوات اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان کیا، اور معصومین یہ دونوں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت علی یہ آخری فریضہ تھا جو خدا کی طرف سے نازل ہو چکا تھا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کافی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے ایک فریضے کے بعد دوسرے فریضے کو نازل کیا ہے اور ولایت علی جو ہے وہ آخری فریضہ ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب غدیر خم کے مقام پر رسول خدا نے مالک علی صلوات کا بازو بلند کیا اور بازو بلند کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو بس جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان کر دیا تو اس وقت خدا کی ذات نے یہ حکم دیا کہ بے شک اے رسول، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں راضی ہوا ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان پر۔ اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے مومنین کو اپنی تشہد میں اس طرح گواہی دینی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المومنین و امام المتقین و امام المشرقین و امام المغربین و اولادہ المعصومین و حجۃ اللہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور پھر مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ولایت علی کا اقرار نہ کیا ہو، یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے ولایت کا اقرار کیا تو خدا کی ذات نے کسی کو آدم بنا دیا، کسی کو نوح بنا دیا، کسی کو یحییٰ بنا دیا، کسی کو ابراہیم، کسی کو عیسیٰ اور کسی کو موسیٰ بنا دیا۔ اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کر کے جیسے ہی مسجد سے باہر تشریف لے کر آئے تو مولا نے مالک علی صلوات اللہ علیہ کو سلام کہا، اور مالک نے کہا کہ اے رسول خدا علیہ السلام، کہ آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، ان لوگوں کے ساتھ قبرستان جاؤ۔ مولا علی جیسے ہی ان لوگوں کے ساتھ قبرستان گئے، مولا نے جا کر ایک قبر کو ٹھوکر ماری۔ اب جیسے ہی مالک نے قبر کو ٹھوکر ماری کہ اندر سے مولا نے ایک خوبصورت انسان کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب اس شخص نے جیسے ہی مولا کو دیکھا کہ مولا کو دیکھنے کے بعد ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المومنین ولی اللہ۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور بے شک علی آپ اللہ کے ولی ہیں اور اس زمین پر خدا کی حجت ہے۔ اور انا سام بن نوح، وہ کہتے ہیں کہ میں نوح کا بیٹا سام ہوں۔ اور مولا رسول خدا مالک علی کے قریب آئے، آ کر اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ ارشاد فرمانے لگے کہ بے شک اے علی، کوئی بھی نبی ہے یا کوئی بھی نبی کا بیٹا ہے، کوئی بھی پیر ہے، فقیر ہے، کسی کو بھی تب تک رتبہ نہیں کوئی ملا کہ جب تک اس نے تیری ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ ہم بھی مولا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں آخری سانس تک اپنی ولایت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم یعنی کہ اپنی ولایت پر قائم و دائم رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم